بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزائے اہل بیت پہ آئے خدا ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ایک نظام کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے. کئی بچوں کے جوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کس طرح خدا نے اس قوم کو بغیر ہادی کے چھوڑ دیا. بہت لمبا عرصہ ہے، 1000 سال غیبت امام کا. تو یہ نسلیں قومیں کس کے حوالے کر کے گئے؟ احادیث کا مجموعہ، دعاؤں کا مجموعہ، مفاتیح الجنان، قرآن، تحریری چیزیں ہمارے پاس بہت ہیں. جو ٹیکسٹ کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن کیا صرف ٹیکسٹ کانٹینٹ کا ہونا قوموں کے سروائیول کے لیے کافی ہے؟ ان لوگوں نے حکومت بنانی تھی کہ اہل بیت کو نظام دے کر نہیں گئے؟ ایک سسٹم چلانا تھا کیا نظام دے کر نہیں گئے؟ ہماری اکنومکس کے لیے کوئی نظام دے کر نہیں گئے؟ تبھی جب ہمیں ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہوتا تو ایک جوان یہ سمجھتا ہے
کہ تبھی انگریز ہم پہ غالب ہیں، کیونکہ انگریزوں نے بینکنگ سسٹم بھی بنایا، دنیا کو ڈیموکریسی کے نام پہ ایک نظام بھی دیا، وہ پریزیڈنشل نظام ہو یا پارلیمنٹری کا نظام ہو، تو اللہ اعلان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حاکم ہیں، غالب ہیں، اور ہم ان کے نیچے ہیں۔ اگر خدا کوئی نظام نہ دیتا تو یہ امت کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہمیں بولا جائے کہ راہ ہدایت پہ چلو، جنت کے راستے پہ چلو، مسلمان بنو، نیک بنو، صالح بنو، لیکن خدا مجھے کوئی نظام نہ دے اور پھر میں ایسے نظاموں میں جکڑ جاؤں جہاں میں اتنا مجبور ہو جاؤں کہ اسکول بھی ان کا ہو، ایجوکیشن کا سلیبس بھی ان کا ہو، ٹی وی بھی ان کا ہو، میڈیا بھی ان کا ہو، سب کچھ ان کا ہو، تو اس نظام میں میرا بچہ نیک کیسے بنے؟ میں امام زمانہ کے لیے کس طرح وہ زمینہ فراہم کروں کہ امام زمانہ کے ظہور کریں، جبکہ علل اعلان خدا یہ کہے کہ یرثھا الا عبادی الصالحین، یہ ہمارا تم سے پکا وعدہ ہے کہ زمین کے وارث ہم عباد الصالحین کو بنائیں گے۔ امام کا لقب بھی کیا ہے؟ یا ابا صالح المہدی، ابا صالح۔ اب یہ صالحین جمع کہاں سے ہوں؟ کبھی سنتے ہیں 313 پورے اکثر نقاط عالم سے، یہ 313 ہیں کون؟ یہ وہ نمائندگان امام ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے آپ بول سکتے ہیں یہ وکلاء امام زمانہ ہیں کہ ہر شہر میں جائیں گے، ہر ملک میں ایک امام کا نمائندہ ہوگا، پھر یہ وہاں پہ سسٹم بنائیں گے، آرگنائزیشنز بنائیں گے، ایک نیٹ ورک بچھائیں گے۔ لیکن غیبت امام میں ہمارے فرائض کیا ہیں؟ دو طرح کی سوچیں شیعوں کے اندر پائی گئیں۔ ایک سوچ کہ جناب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو تب تک جب تک امام زمانہ آ جائیں، کیونکہ حق حکومت امام زمانہ کو ہے، حاکم امام ہوگا، ہمیں کچھ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہم قیام بھی کرتے ہیں، کسی حکومت کو گرا کر اپنی حکومت بنانا بھی چاہتے ہیں، تو یہ گویا ہم ایک حکومت بنا رہے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ امام زمانہ کے مقابلے میں، کیونکہ قیام ہونا ہے تو ظہور کے بعد ہونا ہے، اس سے پہلے کوئی قیام نہیں ہونا۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے پورے معاشرے کو فلج کر دیا، پورے معاشرے کو شل کر دیا۔ وہی سوچ ہمارے برادران اہل سنت کی 1400 سال سے ایک سوچ حاکم ہے کہ حاکم اگر فاسق ہو، فاجر ہو، بدعتی ہو، کیسا بھی ہو، فرمایا اس کی اطاعت تم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے جنہوں نے وقت کے حاکم کے خلاف قیام کیا برادران اہل سنت میں سے وہ لال مسجد والے تھے، جس کو بعد میں مار دیا گیا۔ اور جب اس نے قیام کیا تو کئی مفتیوں نے اسے خط لکھا، جناب یہ کیا کر رہے ہو، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، حاکم کیسا بھی ہو ہم نہیں نکل سکتے حاکم کے خلاف۔ ہاں عوام نکلے، کوئی ڈیموکریسی کو ماننے والا ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم لبرل ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم تو نکلیں گے، لیکن آپ تو مولانا ہو، آپ تو بخاری اور مسلم کے حافظ ہو، آپ کے یہاں تو صحیح السند احادیث موجود ہیں۔ تبھی پورا اہل سنت کا معاشرہ زکوٰۃ کس کو دیتا ہے؟ یہ زکوٰۃ کی کٹوتی ہو کے کس کے جیب میں جاتی ہے؟ وقت کے حاکم کے پاس۔ حاکم کون ہے؟ اولی الامر، زکوٰۃ اولی الامر کو جائے گی، تو اطاعت اولی الامر کی ہر کسی پہ واجب ہے۔ تو لہذا کسی نے پوری تاریخ میں یہ جرت ہی نہیں کی کہ حاکموں کے خلاف قیام کرے۔ کیوں جناب مختار کو برا بلا کہتے ہیں؟ قیام کیا جناب مختار نے۔ کیوں جناب زید کے مقابلے میں اٹھے؟ قیام کیا۔ تاریخ میں جتنے قیام آپ دیکھتے ہو وہ قیام آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کڑی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے۔ وہ زیدیہ ہوں، امام حسین کو مانتے ہیں، وہ اثنا عشریہ ہوں، جتنے بھی شیعہ قیام دیکھتے ہیں، خود اسماعیلیوں نے جو قیام کیے وہ مختلف حکوماتیں فتح کی جن کا سخت مقابلہ اہل سنت کے ساتھ تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اٹیک کیا اور حکومتوں کو ختم کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اٹیک کی وجہ سے شش امامیوں کی دوستی ہوئی کرسچن سے، کیونکہ کامن دشمن تھا۔ بہت بڑا نیٹ ورک آف اہل البیت کی معلومات جو ویسٹرن ورلڈ کو ملی وہ اسی شش امامیوں کے ذریعے سے ملی۔ آپ کے کئی ایسے راز کہ نیٹ ورک بنایا کیسے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ان تک پہنچائی تھی تو اس فرقے نے پہنچائی تھیں۔ بعد میں جو انعامات سے نوازا گیا وہ غلط کہانی ہے۔ تو مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت ہمیں کوئی سسٹم نہ دے کر گئے ہیں۔
مشہور ہے جنرل پرویز مشرف نے لال مسجد والے کو بولا تھا کہ بھائی تم اپنی کتابوں میں پڑھاتے ہو کہ اولی الامر کے وقت کے حاکم کے مقابلے میں اگر کوئی قیام کرتا ہے اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے. تو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں کیونکہ تو کس کے مقابلے میں نکلے ہو؟ اولی الامر کے مقابلے میں نکلے ہو. وہی تھیوری اپنائی گئی. تبھی آپ کو کسی بھی ملک میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی. یہ سوچ کہاں ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کی. یہ وہ نیٹ ورک ہے جس نے سوچ کو جنم دیا. کانسیپٹ آف جلوس کہ تمہاری نسلوں کی رگوں میں ان کی فطرتوں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ یزید کے خلاف تم نے نکلنا ہے. ہاں سمبلک ایک حرکت ہے کہ وہ یزید جو پرانا تھا اس پہ لعنت بھیجو. اس سے تمہیں کوئی خطرہ ہے نہیں ویسے کیونکہ وہ مر چکا ہے. مرے ہوئے سے زندوں کو خطرہ نہیں ہوتا. لیکن ایک تھیوری ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے کہ مولا حسین کاش میں کربلا میں ہوتا تو اپنی جان آپ پہ قربان کرتا. سب کو پتا میں کربلا میں ہوں ہی نہیں. یہ میں بولتا کیوں ہوں کاش میں کربلا میں ہوتا؟ مطلب کبھی بھی ایسا کوئی وقت آیا کسی مصلح نے کسی ظالم کے خلاف قیام کیا تو میں اپنی جان کو کیا کروں گا؟ قربان کروں گا. اگر کسی نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ یزید جیسا کوئی بدبخت بد کردار فاسق مسلمانوں پہ ظلم کرے یا کہیں پر بھی ظلم ہو جائے تو میں کروں گا مولا میں قیام کروں گا اور مدد کروں گا تاکہ یہ جذبہ ان کی نسلوں کے اندر کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے. دوسری چیز اعلان امامت کا اعلان جو کیا وہ نماز جماعت میں کیا. یہ بہت اہم ٹاپک ہے نماز جماعت. فرادہ نماز میں نہیں. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہ تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. حالت سجدہ نہیں, حالت رکوع میں. سورہ بقرہ میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو, زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. کون ہے رکوع کرنے والے جن کے ساتھ میں نے ملنا ہے؟ اعلان کیا سورہ مائدہ میں جس نے حالت رکوع میں زکات دی ولایت والی ابن ابی طالب. بارہا کا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. نماز قائم کر. یہ کس چیز کو؟ یہ نظام ولایت ہے جس کو تم نے قائم کرنا ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج ایک مومن بتائے کہ نماز نے مجھے گناہ سے بچا دیا. مولانا نماز میں وہ کون سا ایکٹ ہے جو مجھے گناہ سے بچائے گا؟ اگر نماز ایکسرسائز اور حرکات کا نام ہے تو گناہ سے نہیں بچا جا سکتا. لیکن اگر نماز ایک تھیوری ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک خاص آئیڈیالوجی ہے جو مجھے گناہ سے بچائے گی. سب کی نماز نے سب کو سلمان نہیں بنایا. سب کی نماز نے سب کو ابو ذر نہیں بنایا. ہاں وہ نماز جو علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, وہ نماز جو حسین ابن علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, وہ نماز جو نظام ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, وہ تجھے گناہ سے بچا سکتی ہے. اور کیسے کیسے گناہوں سے بچائے کہ جب نظام ولایت کے اندر چلے جاتے ہو. یہ ولایت اللہ کا نظام ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. یہ وہ چار دیواری ہے جس کے اندر آ گئے عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. اور یہ نظام ولایت ہے. اس پورے نظام کا شکل اور میپ اگر خدا بتاتا ہے تو نماز جماعت بتا ہے. نماز جماعت ٹریننگ ہے. پہلی چیز نماز جماعت میں انتخاب ہے, سلیکشن. اب مجبور نہیں ہو, امام کو چنو گے. یہ نہیں کہ ہر بندہ جو آگے کھڑا ہو گیا کہے کہ میں امام ہوں, ایسا نہیں ہے. نشانیاں ہیں, صفات ہیں. وہ صفات جس کے اندر ہوں گی اس کو مصلی کے آگے بٹھاؤ گے. تو مطلب نماز کے اندر الیکشن بھی ہے کہ تمہارا انتخاب ہے کہ تم امام کسے بناتے ہو, لیکن ان خصوصیات کے مطابق اسے امام بناؤ گے. 5 منٹ کے لیے تصور کریں حدیث غدیر نہ ہوتی, من کنت مولا فہذا علی مولا نہ ہوتی. 1 منٹ کے لیے تصور کریں آئے ولایت نہ ہوتی, انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین, یہ آیت بھی نہ آتی. تو کیا پھر بھی امت نے علی کو چننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ آیتیں تو تائید کے لیے آئی ہیں نا, لیکن سارے مسلمانوں کو بٹھاؤ, بولو نہ کوئی آیت غدیر ہے نہ کوئی آیت ولایت ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. سارے اصحاب کو جمع کرو, بیچ میں ایک امیر المومنین بھی بٹھا دو. عقل بشر کس کو چنے گی؟ علی کو چنے گی, کیونکہ علم میں زیادہ, زہد میں زیادہ, تقوی میں زیادہ, حکمت میں زیادہ.
اگر کوئی آیت نہ بھی ہو پھر بھی انسان کو کس کے در پہ جانا چاہیے؟ امیر المومنین کے در پہ، کیونکہ ایک اصلح ترین شخص اگر کسی معاشرے کو چلا سکتا تھا علم کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، امیر المومنین تھے۔ بارہا وقت کا خلیفہ کہہ چکا، لولا علی لہلک فلاں، لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ سزائیں دیں گے امیر المومنین نے آ کے صحیح کام کیے، کتنی مرتبہ غلط فیصلے لیے گئے امیر المومنین نے آ کے صحیح کیے گئے۔ تیسری خلافت میں امیر المؤمنین نے معاشرے کو فساد اور تفرقے سے بچانے کے لیے اتنی حمایت کی تیسرے خلیفے کی کہ مولانا نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی اس کی سپورٹ کی، علی کو خوف ہو گیا لوگ اس کے اعمال کو میرے گلے میں نہ ڈال دیں، صرف یہ کہ معاشرہ آپس میں لڑے نہ، معاشرے میں انسجام پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو۔ اب کیسے ممکن ہے مولا ایک غیر شیعی معاشرے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور اہل بیت ایک شیعہ معاشرے کے لیے ہمیں ایک نظام دے کر نہ جائیں؟ اس نظام کا روڈ میپ جو دیا وہ نماز میں دیا۔ پہلا نماز میں سلیکشن ہے، آپ خود چنو گے پیش امام کیسا ہونا چاہیے، عادل ہو، حلال زادہ ہو، لوگوں کا خیال کرنے والا ہو، ایسا پیش امام نہ ہو پیچھے بوڑھے کھڑے ہیں اور جناب نے 180 کی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے۔ مزاج سمجھے عوام کا، پیش امام کا اور عوام کا آپس میں ربط ہو۔ امام اگر غلطی کرے، امام سے مراد پیش امام، امام معصوم نہیں ہے، امام پیش امام اگر غلطی کرے تو مامومین کا کام ہے اسے سمجھائیں۔ تیسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھنا، چوتھی میں پڑھنا ہے، غلطی سے پڑھنا شروع ہو جائے پیچھے والوں سے آواز دیں گے یا اللہ جناب حول اللہ، کھڑے ہو جائیے، آپ بھول گئے ہیں۔ معاشرہ انتخاب کرے گا، انتخاب کر دیا، مطلب شیعہ معاشرہ بغیر رہبر کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ شیعہ معاشرے میں انتخاب رہبر بہت ضروری ہے، اور ایسا رہبر جو صاحب درایت ہو، جو عوام کا خیال بھی کرے، عوام کے مزاج کو بھی سمجھے۔ 20,000 کا مجمع ہے، اس کو ساتھ لے کر چلے، اور پیش امام کے ساتھ ایک مکبر ہے جو عوام کو خبر دیتا ہے کہ اب رکوع میں جانا ہے، اب سجدے میں جانا ہے۔ اب ظاہر 20,000 عوام امام کو سن تو نہیں پا رہی نا، ساتھ میں ایک مکبر رکھا گیا جو کہے گا اللہ اکبر، عوام کھڑی ہوگی، اللہ اکبر، عوام رکوع میں جائے گی۔ ان کے درمیان کیا پیدا کرے گا؟ نظم کو پیدا کرے گا۔ تو ایک سلیکشن، دوسرا مکبر، تیسرا نظم ہے۔ شیعو اگر تمہارے اندر نظم نہیں ہے تم اس نیٹ ورک کو نہیں چلا سکتے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر نظم کے چل نہیں سکتی۔ آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں؟ یہ تسبیح کے دانے کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھیے 100 دانے ہیں تسبیح کے، ان 100 دانوں کو کس نے جوڑا ہے آپس میں؟ دھاگے نے۔ دھاگے کو کاٹو تو 100 دانے، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا۔ یہ نظام ولایت اس دھاگے کا نام ہے، جس میں ایک ایک دانہ آتا ہے اور تسبیح کی طرح ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ دشمن کیا چاہ رہا ہے کہ اس دھاگے کو کاٹے۔ دھاگا کون ہے؟ وہ معاشرے کی رہبریت، وہ معاشرے کی لیڈرشپ، وہ معاشرے کی قیادت۔ دھاگا ایک ہو، 10 دھاگے نہیں ہوتے، ایک دھاگا ہو جس کے اطراف میں سارے دانے کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا سسٹم دیا۔ چوتھی چیز نماز میں نیت ہے۔ نیت، نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ ہر کام اس نیٹ ورک میں جو بندہ آ کر کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے، وہ ریاکاری کے لیے نہیں کرتا۔ کہ بندہ نماز پڑھے اللہ اکبر، سامنے سے پتا چلے کیمرہ پڑا ہوا ہے۔ ایران میں ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہ حرم جناب معصومہ میں، تو ایک بندہ قنوت میں تھا، اچانک اس کی نگاہ پڑی کہ وہ ٹی وی والے بھی دیکھ رہے ہیں، تو قنوت میں کھڑے ہو کے اس نے وکٹری کا نشان بھی بنا دیا۔ تو جس نماز میں ریاکاری ہو وہ نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ کوئی نماز پڑھے اللہ اکبر کرے، گردن تھوڑی ٹیڑھی کر دے، شکل ایسی بنائے کہ دیکھنے والے کہیں جناب اس سے بڑا تو کوئی متقی ہے ہی نہیں، نماز باطل ہے۔ آغا قراتی کہتے ہیں شدید گرمی، دل تھا پانی پیوں، ٹھنڈا پانی، گاڑی روکی، ایک چشمہ تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جا رہا تھا، کہ آگے بڑھا، میں نے جلدی جلدی ٹھنڈے پانی سے کیا کیا؟ وضو کیا، چہرہ دھویا، اور ٹھنڈی سانس لی، میں نے کہا ماشاءاللہ ساری گرمی اتر گئی۔ 5 منٹ کے بعد مجھے خیال آیا، قراتی یہ وضو ٹھنڈک کے لیے لیا تھا یا قربتاً اللہ کے لیے تھا؟
کہ دوبارہ جا کے میں نے وضو کیا، کیونکہ وہ پہلے والا وضو اس لیے تھا کہ گرمی بہت لگی تھی چہرے پہ پانی، میں نے کہا پہلے ٹھنڈے ونڈے ہو جاؤ پھر اللہ کی نیت کر کے وضو کرو۔ جس نماز میں ریاکاری وہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس نظام کے افراد جو اس نظام کے اندر کام کریں گے وہ ریاکاری کے لیے نہیں کریں گے، فوٹو سیشن کے لیے نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، نام و نمود کے لیے نہیں کریں گے، سسٹم کو پروان چڑھانے کے لیے کریں گے۔ تیسری چیز، جب اس نیٹ ورک میں آتے ہو نماز میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تمہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ جو ہو وہ کرو، نہیں۔ اب مجبور ہو سورہ حمد اور قل هو اللہ میں، یہ تمہیں نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ جو بھی ذکر رکوع ہے وہ تم کر سکتے ہو، جو دعائے قنوت ہے تم آزاد ہو، اپنے کاموں میں آزاد ہو، لیکن تمہاری حرکتیں، حرکت سے مراد تمہارا موشن، تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہاری موومنٹ یہ یکسو ہونی چاہیے، موومنٹ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، معذرت کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا ہے، اس نے لا الہ سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اس نے اللہم کل ولی کا پڑھنا ہے، جس کا جو دل کرے دعا پڑھو، لیکن نظم ایک ہونا چاہیے۔ وہ قنوت میں تو تم بھی قنوت میں، وہ رکوع میں تو تم بھی رکوع میں، وہ سجدے میں تو تم بھی سجدے میں۔ اب سجدے کے اضافی ذکر جس کا جو دل ہے وہ کرے، اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے، اس میں آزادی ہے، لیکن تمہاری جو موومنٹ ہے وہ ایک طریقے سے ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اس حلقے سے نکل کے اپنا کوئی الگ سرکل بناتا ہوں، یہ سسٹم کا دشمن بن جاتا ہے۔ 10 سسٹم بناؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے، دشمن ایک ایک کر کے تمہیں مار دے گا، لیکن اگر ایک سسٹم کے اندر رہو گے تو دشمن تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اجل فرجہم، یہ جو مختلف اسپورٹ آپ دیکھتے ہیں، ہر قوم کی اپنی ایک اسپورٹ ہوتی ہے، یہ جو ورزشیں ہوتی ہیں، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ہر قوم کا ایک گیم ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہے کہ امریکنز کی فٹ بال ٹیم سب سے آگے ہو؟ امریکن فٹ بال پسند نہیں کرتے، جتنی ٹیمیں ہیں آپ کو یورپ کی نظر آتی ہیں۔ امریکنز کون سا فٹ بال کھیلتے ہیں؟ وہ ہاتھ والا جو ہوتا ہے، سوکر ٹائپ، اس میں مار کٹائی ہوتی ہے، سخت گیم ہوتا ہے۔ یا رگبی والا گیم کھیلتے ہیں، دیکھیں ہوں گے آپ نے انٹرنیٹ پہ، ایک دوسرے کو مارنا، اس کو پکڑنا، اس کو گھسے، ان کے مزاج میں لڑنا ہے۔ وہ قوم ہی ایسی ہے جن کے مزاج میں کیا لڑنا ہے، ان کو ویسا گیم کیا ہے پسند آتا ہے۔ کسی بھی ملک سے انبن ہوتی ہے فوراً وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں یہ چیز ہے۔ پاکستانی انڈین لاگ کر دیں، فٹ بال نہیں کھیل پاتے۔ ان کو کون سا گیم پسند ہے؟ کرکٹ پسند ہے، کیونکہ ٹیم ورک ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ انفرادی گیم میں یہ بڑے ماہر ہیں، انفرادی طور پہ بڑی چیزیں جیت کے آئیں گے، ٹیم ورک میں جائیں گے یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک بیٹسمین آگے ہوگا، کہے گا میں نے یہ ساری سینچریز بنانی ہے، باقی ساری ٹیم جائے، کیونکہ ٹیم ورک قومی طور پہ ان کو عادت نہیں ہے، ان کے خون، ان کے جینز میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں کب آپ کے وجود کے اندر پنپتی ہیں؟ جب بچپن سے آپ کو کسی ایکسرسائز کی عادت دلائی جائے۔ فرمایا بچپن سے بچوں کو مسجد میں لاؤ، نماز جماعت کی عادت دلاؤ، تاکہ ان کو پتا ہو کہ مجھے صبر کرنا ہے، مجھے تحمل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اعتراض نہیں کرنا کہ امام جماعت اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کو ذرا تیز پڑھنا چاہیے، یعنی تحمل کر، صبر کر۔ جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہو تو امام جھکے گا تو جھکو گے، امام سجدے میں جائے گا تو سجدے میں جاؤ گے۔ اب بچپن سے جب ٹریننگ ہوگی، اس کے اندر تحمل پیدا ہوگا، طمأنینہ پیدا ہوگا، یہ پھر اس نیٹ ورک کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پیدا کروائے گا، ورنہ تو اس نیٹ ورک میں آ ہی نہیں سکتے۔ کربلا میں جتنے امام حسین کے ساتھ اصحاب ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں، کوئی شکایت نہیں کر رہا، مشورے اپنی جگہ پہ۔ مولا میدان میں جانا ہے، عباس اب اجازت نہیں ہے، جی میرے آقا۔ مولا میں نے خط کھینچی ہے، بولا ہے کسی کی ضرورت ہے تو خط پار کر کے دکھائے، کہ عباس میرا دل ہے خط مٹا دو، جی میرے آقا خط مٹا دیتا ہوں۔ عباس پانی لانا ہے، پانی کے لیے گئے۔ جو حکم امام ہے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں۔ پورے قافلے کو سیدہ زینب کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہ میں عمر میں زیادہ ہوں زین العابدین میری چلے گی، نہیں، امام ہے، چاہے ینگ ہے، 24 سال کا ہے، بوڑھی ہیں، 50 سال کی ہیں،
بزرگ ہیں، فقیہ ہیں، عالمہ ہیں، شریکت الحسین ہیں، لیکن نہیں سجاد، اگر کہو تو خیموں میں جل کے مر جائیں، اگر کہو تو خیموں سے بے چادر نکل جائیں۔ حکم امام ہے۔ یہ نیٹ ورک اطاعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ چلنے والا ہے۔ نماز میں اتنے پوائنٹس ہیں، اتنے پوائنٹس ہیں۔ اے قرادی کہتے ہیں بعض نماز ہے نماز شکر، نماز انس۔ نماز شکر کون سی نماز ہے؟ نماز میں تجھے رب کا شکریہ بھی سکھایا جاتا ہے، یہ پوری ایکسرسائز ہے کہ اے خدا تو نے میرے منہ کے پانی کو میٹھا بنایا، آنکھوں کے پانی کو نمکین بنایا۔ یہ بچوں کو بٹھا کے بتاؤ، آنکھ کا پانی اگر میٹھا ہوتا سب کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ کے اندر جو حلقہ ہے یہ چربی کا ہے۔ جس طرح چیزوں کو سرکے میں رکھا جاتا ہے خراب نہ ہو، چربی کو نمکین پانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ چربی کیا نہ ہو، خراب نہ ہو۔ کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوں گی۔ منہ کے پانی کو نمکین بناتا منہ خشک ہو جاتا۔ پانی بھی منہ میں اتنا دیا جتنی ضرورت ہے، اگر زیادہ پانی دیتا تو نیچے پیالہ لے کے گھومنا پڑتا، پانی نیچے گرتا رہتا۔ اتنا پانی دیا جتنا پانی کی ضرورت ہے۔ کانوں کو فلیٹ نہیں بنایا، جھریاں ڈالی کانوں کے اندر۔ اگر گدھے کی طرح، جانوروں کی طرح سیدھے ہوتے، آواز سنائی تو دیتی پر پتہ نہ لگتا آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ یہ جو کانوں کے اندر نشان ہیں یہ اس لیے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے رائٹ سائڈ سے آواز آ رہی ہے یا لیفٹ سے آواز آ رہی ہے، ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے۔ کس کس چیز کا شکر کرو گے؟ کتنی نعمتوں کا شکر کرو گے؟ زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہو 100 دانے بنا کے باہر نکالتے ہیں۔ اب لکڑی کا درخت نکلا، لکڑی سے آگ جلاتے ہو، پھل ہوگا تو پھل لوگے، سایہ دو گے۔ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں جس کا فائدہ نہ ہو۔ کبھی جوان نے کہا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے مجھے انگوٹھا دیا، 15 سیکنڈ کے لیے اپنے انگوٹھے کو بند کرو، 15 سیکنڈ کے لیے سوچو آپ کا انگوٹھا ہے ہی نہیں۔ اب اس جوان کو کہو 10 سیکنڈ کے لیے انگوٹھا بند کرو اور پوری کوشش کرو اپنی قمیض کے بٹن باندھ کے دکھاؤ۔ چھوٹا سا انگوٹھا اگر نہ ہو قمیض کا بٹن نہیں باندھ سکتے ہو۔ کچن میں خواتین سالن کے لیے چمچ نہیں پکڑ پائیں گی، چھوٹا سا انگوٹھا ہے۔ چند گرام کھال دی خدا نے یہاں پر انگلیوں کے اوپر، زیادہ نہیں ہے، چند گرام کھال ہے۔ اگر یہ چند گرام کھال یہاں نہ دیتا آپ کا ہاتھ کبھی بند ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ میں نے ہاتھ کو بند کرنا تھا، سارا کام اس ہاتھ سے ہے، اللہ نے پیچھے کیا دی ہے؟ چھوٹی سی کھال دی ہے۔ پیچھے انگلیوں میں کوئی کھال نہیں دی کیونکہ ان ہاتھوں نے پیچھے کی طرف جانا ہی نہیں ہے، کھال کو سیدھا رکھا۔ بچہ پیدا ہوا تو رب نے دانت نہیں دیا، ماں کے لیے عذاب بن جاتا بچہ، بغیر دانت کے بچہ دیا۔ بچہ پیدا ہوا اسے ہر طرح کی وٹامن کی ضرورت ہے، ساری وٹامنز خدا نے ماں کے دودھ کے اندر ڈال دی، اس کو ضرورت ہے۔ چھوٹا بچہ ہے اسے عقل نہیں دی کہ اگر عقل مند ہوتا اپنے کپڑوں کو نجس کرتا، بار بار ماں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اب نجس بھی ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، پرواہ نہیں اس کو۔ کون سی چیز رب نے کہاں دینی ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، وہ دقائق۔ یہ نماز شکر کہ خدا تیرا شکر ادا کرنے آیا ہوں کہ تو نے ہر چیز کے اندر کیا پیدا کیا ہے؟ نظم پیدا کیا ہے۔ یہ وہ نظام ولایت ہے جس کے بندے شاکر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں انس ہوتا ہے پروردگار عالم کے ساتھ، محبت ہوتی ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ ہر چیز خدا نے طریقے کے ساتھ، نظم کے ساتھ دی ہے۔ ایک پانی کا گلاس بھی کوئی آپ کو دیتا ہے، آپ کیا بولتے ہو؟ انگلش میں بولیں تو تھینکس بولتے ہو، اردو میں شکریہ بولتے ہو۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں، بندہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ کیوں اتنی تاکید؟ من استخف بالصلاۃ، جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں، لیس منا، یا کب کہا لن تنالوا شفاعتنا، اسے کبھی ہماری مطلب جو ہمارے سسٹم میں نہیں ہے، جو ہمارے نظام میں نہیں ہے، جو ہمارے نیٹ ورک میں نہیں ہے، اسے کبھی بھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ نماز میں بہترین ایکسرسائز ہے۔ فرمایا ہمارے شیعہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے، مور دین 50 رکعت۔
ہم تو 17 پہ رک جاتے ہیں. آج جتنے بھی آرتھوپیڈ ہیں، جتنے بھی جمناسٹک والے ہیں، جتنے بھی جم والے ہیں، جتنے بھی انسانوں کی ہیلتھ پہ کام کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں منیمم انسان کو ڈیلی 40 to 50 منٹس ایکسرسائز کرنی چاہیے. اب یہ ساری ایکسرسائز کہاں کرنے جاتے ہیں؟ جم کے اندر. اب یہ بھی جم والا چکر تھوڑے امیروں کے چوچلے تھے. پہلے غریب اینٹیں اٹھاتے تھے، بیل چلاتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے، وہ سارے کام ہوتے تھے. امیر نے بیل چلائے نہیں اینٹیں، تو اس کے لیے انہوں نے پھر لوہے کے ڈمبل ومبل بنا دی کہ اب تو بھی جا. محنت یہ بھی کر رہا ہے، پسینہ یہ بھی بہا رہا ہے، وہ بھی بہا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ مزدور محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، یہ پیسہ دے کے فری میں ڈمبل اٹھاتا ہے، فری میں اٹھاتا ہے. اب انسان 5 منٹ کے لیے سوچے کم از کم 50 منٹس ایکسرسائز کرنی ہے. آج کسی آرتھوپیڈ کو لائیے، کمر کا درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، مسلس کا ایشو ہے، کہتے ہیں جا ایکسرسائز کر. اگر اللہ کی ایکسرسائز میں نہیں آؤ گے تو جم بھیجے گا آپ کو. دنیا کی بہترین ایکسرسائز کون سی ہے؟ جا کے ڈاکٹر سے پوچھیے. باڈی کو اسٹریچ کرنا. کبھی دیکھا کوئی کتا جم جائے؟ اب جم جانا بری بات نہیں ہے کہ مولانا کتے نہیں جا رہے، تو مثال دے رہا ہوں. کوئی جانور دیکھا وہ جم جائے؟ مطلب کوئی پراپر خاص ایکسرسائز کرے. لیکن ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مسلز بڑے ان کے اچھے ہوتے ہیں. وجہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور بڑی نیند کرنے کے بعد کیا لیتا ہے؟ انگڑائی لیتا ہے. اسپیشلی پاکستان میں کتے بہت ہیں، تو وہ باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ اسٹریچ کرتے ہیں. بہترین ایکسرسائز باڈی کو اسٹریچ کرنا، کھچاؤ پیدا کرنا. اور نماز کے مستحبات میں آؤ گے کہ جب رکوع میں جاتے ہو تو کمر کیا ہو؟ سیدھی ہو. گھٹنے کیا ہو؟ آپ کے گھٹنے اسٹریچ ہوتے ہیں، کمر سیدھی ہوتی ہے. سجدہ جاؤ تو سجدہ لمبا ہونا چاہیے. کہ اس طرح ہاتھ نہیں رکھو جس طرح جانور رکھتا ہے اپنے ہاتھ، یا بکری رکھتی ہے. تھوڑا لمبا اسپیس ہو تمہارے سجدے میں، کمر سیدھی ہو. رکوع میں جاؤ تو کمر ایسی ہو، اگر گلاس بھی رکھا جائے گلاس گرے نہ. 51 رکعت نماز منیمم بھی پڑھے تو 51 رکعت کی ایکسرسائز ہے. اگر پراپر اگر کوئی بندہ کرے تو کبھی جسمانی طور پہ بیمار نہیں ہوگا. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے یہاں کھاتا پیتے گھرانے کا بندہ مرغے چرغے بھی کھا رہا ہے، لیکن 50 سال میں شوگر، ہارٹ کا پیشنٹ، اے سیوں میں گھومنے والا، گاڑیوں میں گھومنے والا، روز ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. اور آئیے حوزہ علمیہ میں 90 سال کا مجتہد درس بھی دے رہا ہے، خود پیدل بھی چل رہا ہے. آیت اللہ بہجت کو انہی آنکھوں سے دیکھا، 80 سال 90 سال خود ڈیلی آتے ہیں، چل رہے ہیں. حسن زادہ عاملی، آغا خامنئی، امام خمینی، یہ کون سے مرغے اور چرغے کھاتے ہیں بھائی؟ یہ رب کی دربار میں زیادہ سجدے کرتے ہیں، پراپر وہ نماز پڑھتے ہیں جو اہل بیت نے بتائی ہے. دوسری بات حکمت کا تقاضا ہے، کبھی بھی اپنی نسلوں کو صرف یہ نہ کہو کہ بیٹا نماز پڑھو گے جنت ملے گی. یہ ہم نے بار بار جو جنت کا حلوہ دکھایا ہے، اس سے جو سیکولر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں نے صرف تمہیں حلوے دکھائے ہیں. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب عبادت کا بینیفٹ صرف آخرت پہ رکھو گے تو اس کی اٹریکشن دنیا میں نہیں رہے گی. بیٹے کو کہو بیٹا نماز پڑھو گے، سب سے پہلے اس کا فائدہ تجھے دنیا میں تمہارے جسم کو ملے گا، آخرت بات کی بات ہے. نماز پڑھو گے کمر کی تکلیف نہیں ہوگی، نماز پڑھو گے جسمانی بیماریوں سے بچو گے. اسی طرح حلال ہے، حلال گوشت کھاؤ گے تمہارے جسم کو فائدہ ہے، حرام گوشت کھاؤ گے تمہارے جسم کو نقصان ہے. شراب پیو گے تمہاری کڈنیز کو نقصان ہے، تمہاری فیملی کو، تمہارے سرکل کو، تمہارے نام کو، تمہاری طبیعت کو نقصان ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز جسم پڑھے سارے مزے روح لے، روزہ جسم رکھے سارا مزہ کون لے؟ روح لے. تکلیف یہ بیچارہ اٹھائے صبح سے شام تک بھوکا یہ رہے، اب ہم کہیں کہ سارے مزے کون لے گا؟ جا کے روح لے گا قیامت میں. نہیں، جسم اگر محنت کر رہا ہے تو جسم کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، یہ عدالت کا تقاضا ہے. اس طرح سے اگر نماز پڑھو جس طرح اہل بیت نے کہا ہے. رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نبی نے نماز کو تیز کرنا شروع کر دیا. نماز میں حقوق الناس بھی ہے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اتنی سپیڈ آپ نے پکڑ لی؟ فرمایا تو نے سنا نہیں، خواتین میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی.
تو میں سمجھ گیا کہ بچہ ماں سے جدا ہے اور ماں نماز میں ہے، میں نے جلدی نماز پڑھائی تاکہ ماں اپنے بچے تک پہنچے۔ اینیمل رائٹس بھی ہے نماز میں، پورا دین ہے نماز میں، کہ اگر پانی کا پیالہ پڑا ہے اور ایک کتا پیاسا ہے، تمہیں حق نہیں اس پانی سے وضو کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو، یہ پانی اس جانور کو دو۔ جس جگہ پہ نماز پڑھو وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں لوگوں کے حقوق بھی ہیں، نماز میں ذکر غذا بھی ہے۔ نماز پڑھتے ہو تو شکم میں جو کھانا ہو وہ لقمے حلال ہونا چاہیے۔ حرام کا پیسہ کھا کر اور شکم میں لقمہ ڈال کے نماز پڑھو گے کہ نماز باطل ہے۔ نماز میں غذا بھی ہے، نماز میں حقوق الناس بھی ہے، نماز میں ذکر لباس بھی ہے، تو بہترین لباس پہن کے نماز میں آیا کرو۔ نماز میں زینت بھی ہے، فرمایا اپنی زینتوں کو نماز میں لایا کرو، عطر لگایا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ مکروہ ہے گھر میں پیاز کھا کے نماز جماعت آ کے بندہ پڑھے، 4-5 بندوں کو بے ہوش کر دے۔ کا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مکروہ ہے کہ جماعت میں آ کے کھڑے ہو جائے۔ خوشبو لگاؤ تاکہ لوگ تم سے اٹریکٹ ہوں۔ اچھا لباس پہنو، یہ نہیں مہنگا لباس، اچھا لباس جو دکھنے میں اچھا ہو، جس میں نظم ہو، ضبط، کروڑوں کا نہیں، اچھا لباس پہن کے آؤ۔ یہ بچے مسجد میں آتی ہے، ساری ٹریننگز نماز میں ہوتی ہیں۔ نماز میں رنگ بھی ہے، فرمایا بہترین رنگ جو پہن کے بندہ نماز پڑھے وہ سفید رنگ ہے۔ اکثر آپ خواتین کی چادریں نماز کی دیکھی ہوں گی، سفید ہوتی ہیں۔ زینت نماز میں ہے، لباس نماز میں ہے، رنگ لباس میں ہے، غذا نماز میں ہے، ایکسرسائز نماز میں ہے، ہر چیز نماز کے اندر موجود ہے۔ نظم، ضبط، اچھی نیت، عدم ریاکاری، یکجہتی، یکسوئی، رہبر کا انتخاب، ایک ساتھ چلنا، اور کا جب نماز ختم ہو پھر مصافحہ کرو۔ کہ کہیں کسی امیر کے ساتھ کوئی غریب بیٹھا ہو، کوئی مزدور ریڑھی والا بیچارہ دوڑا دوڑا ہے، نماز آ کے پڑھ رہا ہے، یہ کہے کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، مصافحہ کرو تاکہ تمہارے وجود سے ریاکاری اور تکبر اور غرور کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ مومن مومن سے ہاتھ ملائے۔ تو یہ پورا نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو دیا۔ بعض اس نظام کے دشمن جو کہتے ہیں اہل بیت کے عدم حضور میں جب وہ غیبت میں ہیں، ہمیں کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قوموں کے پاس لیڈرشپیں نہیں ہوتی وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد والے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ نماز ہے جس میں امیر المومنین کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ نماز ہے جس کے لیے امام حسین ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہ نماز ہے جس کو بچاتے بچاتے جناب سعید نے 17 تیر کھائے۔ یہ نماز ہے کہ 11 محرم کو سیدہ زینب جلے ہوئے خیموں کے سائے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ سجاد زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، میرے بدن میں طاقت نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کیونکہ نماز ولایت سے جڑی ہے۔ نماز ایک آئیڈیالوجی ہے، کھوکھلی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیعہ سروائیو تبھی کر سکتے ہیں جب شیعوں کے اندر واحد لیڈرشپ ہو۔ دشمن انہی لیڈرشپوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حوثی شیعہ ہوں، لیڈرشپ ختم کرنا چاہتا ہے۔ عراق کے اندر صدریوں کے جو مقتدی صدر کے جو والد تھے وہ بڑے عراقی شیعوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو بھی آپ نے دیکھا گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ شہید محراب، اب کتنے شہید دیکھیں گے؟ یہ تو امام خمینی کا انقلاب، اب امام خمینی سے پہلے جتنے لوگوں نے قیام کی کوشش کی ہے، آیت اللہ دستغیب، شہید مصطفی، مختلف شہداء آپ دیکھتے ہیں یہ شہید ہوئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی لیڈرشپ ہو، کوئی دوسرا نظام بنے جو ہمارے نظام کے مقابلے میں ہو۔ تو جب تک اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ نہیں چلتے
تب تک ہماری زندگیاں، ہمارے محلے، ہمارے بچوں کی زندگیاں آباد نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ ہماری کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ عقیدہ کہ ہمارا کوئی وارث ہے، یہ عقیدہ کہ کوئی امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، اگر ہماری کوتاہیاں بھی ہیں تو وہ امام اس کوتاہیوں کو دور کرنے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں جب بندہ مشکل میں پھنستا ہے تو امام زمانہ واقعاً اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین آیت اللہ شیخ ابو الحسن اصفہانی 8 سال کے تھے تو انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ جب 11 سال کے ہوئے، گاؤں میں رہتے تھے، اصفہان کے ساتھ چھوٹا سا گاؤں، تو اپنے والد کو کہا کہ بابا مجھے اصفہان بھیجیے، میں وہاں جا کے مکتب میں، مدرسے میں جا کے علم دین حاصل کروں گا۔ تو والد نے کہا بیٹا آپ 11 سال کے ہو، کھانا پینا، کپڑے دھونا وونا کیسے ہوگا؟ کہا میں کر لوں گا۔ کہا بیٹا بیمار ہو جاؤ گے، مختلف مسائل ہیں، کس طرح کرو گے؟ میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ضد کی انہوں نے۔ کہتے باپ گھر آتا تھا، رات کو اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے، پاؤں دباتے تھے، رونا شروع ہو جاتے تھے، باپ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ بالآخر والد راضی ہوا، اس کو اصفہان بھیجا، مدرسہ صدر۔ کہتے 4 مہینے میں نے دل لگا کے پڑھائی کی، شوق ذوق عشق کے ساتھ علوم دینی کو حاصل کر رہا تھا۔ 4 مہینے کے بعد سردی کا موسم آیا، برف باری، اور شدید برف باری ہوئی اصفہان میں۔ میرے پیسے ختم ہو گئے، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں، کمرے کے اندر روشنی چاہیے، موم بتیاں چلی گئیں، کمرے کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ لانا پڑتا تھا، کوئلے کے پیسے نہیں، کھانے کے پیسے نہیں۔ یہ عالم آیا کہ جو بچی ہوئی سوکھی روٹیاں تھیں میں ان کو کھا کے اپنا دن گزارتا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں میرے والد آ گئے مجھ سے ملنے کے لیے، کمرے میں جیسے اندر آئے روشنی نہیں، کمرہ ٹھنڈا یخ، کھانا کا بابا پیسے ختم ہو گئے۔ اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے تو پہلے کہا تھا یہاں سروائیول مشکل ہے، بیمار پڑ جاتے، منع کر رہا تھا، سامان باندھو اور واپس چلو، میں اس حال میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کہتے اب والد کو کیا کہوں، حالت واقعاً میری ایسی تھی، کوئی بھی باپ ہوتا بچے کو نہیں چھوڑتا۔ تو میں نے کہا مجھے چند منٹ دے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کمرے سے باہر نکلا، صحن میں گیا، نگاہیں بلند کی، توسل کیا امام زمانہ سے۔ میں نے کہا مولا آپ کی راہ پہ چل رہا ہوں، اور آپ نے ہی فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں جن کا وارث موجود ہے، ہم وہ ہیں جب مشکل میں پڑتے ہیں تو پیچھے سے کوئی دست غیبی آتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ مولا یہ مجھے لے کر چلے جائیں کہ میں آپ کی خاطر یہاں پہ آیا ہوں۔ کہ ہزار و قطار 11 سال کا بچہ خلوص سے دل سے امام زمانہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اچانک مدرسے کا دروازہ کھٹکا، خادم گیا۔ کون؟ خادم نے کہا کہ ابو الحسن کوئی بلا رہا ہے تمہیں۔ اب کہہ رہے اصفہان میں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، کونے کونے دروازے پہ پہنچا، کیا کہ نورانی وجود ہے، کوئی شخص ہے۔ مجھے کہا ابو الحسن پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کمرے میں موم بتیاں نہیں ہیں، تم نے لگ رہا ہے صحیح سے ڈھونڈی نہیں ہے، ذرا غور سے ڈھونڈنا، پیچھے بہت پڑی ہوئی ہیں۔ پیسے نکالے میرے ہاتھ پہ رکھے، کہ جا کوئلے لے، کمرے کو گرم کر، کچھ کھانا لے، مہمان کو بھوکا نہیں بٹھایا کرتے، اور آج کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو وہ ہے جس کا وارث زندہ ہے۔ کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اکثر لوگ جب مولا سے ملتے ہیں گویا ذہن پر امام زمانہ کوئی اثر ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ امام کو پہچان نہیں پاتے۔ کہہ رہے کمرے میں گیا پیسے لے کے، والد نے کہا کون تھا؟ کہا بولا موم بتیاں پڑی ہوئی ہیں، کہا ڈھونڈی وہ مل گئیں، پیسے دیے، کہا کوئلے لے لینا، کمرہ گرم کر دینا، کھانا لے لینا، والد آیا کھانا کھلا دینا۔ کہا پوچھا نہیں بیٹا کون ہے؟ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم وہ ہیں جن کا وارث زندہ ہے۔ کہتے والد کھڑے تھے، بزرگ تھے، جیسے سنا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ کہ بیٹا تو 11 سال کا، تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تیرا وارث زندہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میرا ایمان اتنا کمزور ہے، کہ آج کے بعد میں تجھے روکوں گا نہیں، جتنا علم دین حاصل کرنا ہے کرو۔ خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی کار دین کے لیے بھی کام کرتا ہے یا کار دنیا کے لیے، قربت اللہ کی نیت ہے، پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرتے ہیں۔ جس خدا نے موسیٰ کے لیے سمندر کا راستہ بنا دیا، جو خدا موسیٰ کو فرعون کے گھر کے اندر
نجات دے کے پال سکتا ہے. یہ خدائی کام ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ پھر انسان اور بندے کی وہاں سے مدد کرتا ہے. کس نے سوچا تھا حسین کی کربلا، اور کہاں پاکستان، کہاں ہندوستان، کہاں دنیا کا کونا کونا. یزید نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ امام حسین کو شہید کروں گا اور دنیا کا ہر فرد، کوئی ایسا ملک نہیں رہے گا کہ جہاں پہ لوگ امام حسین کا غم نہ منائیں. یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ تو ہمارا ذکر کر، ہم تمہارا ذکر کریں گے. تم مجھ سے محبت کر، میں تیری محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. فرمایا اپنے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے سرشار کرو. کیا پتہ اگلے سال کون زندہ کون نہیں زندہ. یہ برادر شہید زین ترابی لاسٹ ایئر محرم میں 10 دن ہمارے ساتھ تھے. پورے 10 دن بیچارہ ایز اے ٹیم کام کر رہے تھے. کس کو پتا کہ اگلے سال زندہ ہو کہ نہ ہو. موت یہ نہیں کہ بوڑھے کے لیے ہے، جوان کے لیے نہیں. 10-10 سال کے بچے چلے جاتے ہیں، 15-15. خود اس انسان کو پتا نہیں ہوتا میں اگلے سال ہوں کہ نہیں. آپ کو پتا ہے اگلے سال ہوں گے، مجھے پتا ہے میں اگلے سال ہوں گا. تبھی فرمایا جب آؤ تو یہ سوچ کے بیٹھو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے. اب جب گریہ کرو گے، ربط بناؤ گے اہل بیت سے، پھر وہ ربط ہوگا، پھر اس نیت میں خلوص بھی ہوگا اور محنت بھی ہوگی. فرمایا ابن شبیب اگر کسی پہ رونا چاہو، کوئی غم ہو تو فرمایا میرے جد حسین پہ رویا کرو. کا رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی شکل بنایا کرو. فرمایا ان شکلوں پہ خدا اپنی رحمتوں کو نازل کرتا. اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ. اے خدا جس دن چہروں پہ کالک ملی جائے گی اس دن میرے چہرے کو سفید فرمانا. دعا کرو کہ وہ دعا جو حسین نے جون کے لیے کی تھی، اللہم بیض وجہہ طیب ریحہ، اے خدا قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی بنانا، اس کے بدن کو ایسی خوشبو سے نوازنا کہ دنیا حسرت کھائے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا، سکینہ نے بابا کو سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل گیا السلام علی علی ابن وعلی میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال بدن پہ پڑی
اللہ کسی بہن کا بھائی کا زخمی بدن نہ دکھائے۔ ابن سعد نے حکم دیا بدنہائے معصومین پہ گھوڑے دوڑائے جائے، خاص طور پہ گھوڑوں کے پاؤں میں سم ڈالے گئے، بڑے بھاری وزنی گھوڑے تھے۔ یہ لئی جب گھوڑے دوڑا کر واپس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑا دوڑایا ابن سعد جب میں نے گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ کہا جب زینب کی نگاہ بدن پہ پڑی بھائی کو پہچان نہ سکی، نگاہ آسماں کی طرف بلند کی، فرمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا۔ اماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا جائے۔ وہ ظلم ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، 40 سال خون روتے رہے، پانی کو دیکھتے تھے روتے تھے، کسائی کی دکان پہ گئے گوشت کو دیکھا رونے لگے، کسی جوہ کی شادی میں گئے آئے میرا علی اکبر، کسی بچی کو دیکھا آئے میری سکینہ، اتنا روتے تھے کہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر آپ اتنا کیوں روتے گئے؟ کہنے لگے اے برادر مسلم، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب نے صرف خون کا کرتا دیکھا تھا، وَبِيَضَّتَنَا کے سفید پڑ گئے، میں نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، میں نے 6 مہینے کے گلے میں تیر دیکھا، میں نے گٹھڑی میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، لیکن تو صحیح کہہ رہا ہے، شہادت میرا ورثہ ہے، سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا، گلوں میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا،
لاشوں پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا میرا ورثہ تھا، میرے ہاتھوں میں رسیوں کا آنا ورثہ تھا، لیکن تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا، ماؤں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، 8 گھنٹے رسالت کا نام شرابی کے دربار میں کھڑا کرنا، کیا یہ میرا ورثہ تھا؟ بازار جاتے گوشت والے اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے کہیں سجاد کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک دن ایک گوشت والا کپڑا ڈالنا بھول گیا، میرے مظلوم امام کی نظر گوشت پہ پڑ گئی، زمین پہ بیٹھے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، دوڑا دوڑا آیا، کپڑا ڈالا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا معاف کریے گا، پتہ نہیں تھا۔ کب میرے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ ان سوالوں نے پورے بازار میں کوہرام بپا کر دیا کہ یہ بتا، جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا تھا تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا مولا میں مسلمان ہوں، میں نے جانور کو پانی پلایا تھا۔ فریاد کرنے لگے، ہائے میرا علی اصغر، خشک زبان نکالتے رہے، کسی نے بولی نہیں دیا۔ میرا علی اصغر، دوسرا سوال کیا، اے قصائی بتا، جب تو اسے ذبح کر رہا تھا، ابھی عید قربان گزری ہے، یہ چوتھے امام کی وصیت و نصیحت عمل کیا کرو کہ جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا، دوسرا حیوان دیکھ تو نہیں رہا تھا، کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کبھی حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتا، مولا میں پیچھے لے گیا تھا، اتنا کہنا تھا، کہنے لگے ہائے میری بیٹی زینب 70 قدموں سے دیکھ رہے تھے، ظالم چھری چلا رہا تھا، آخری سوال نے پورے بازار کو رونے پہ مجبور کر دیا۔ امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے، مولا معاف کریے گا، قصائی بتا، جس چھری سے گلا کاٹا تھا، کیا چھری کو تیز کیا تھا؟ ہاں مولا،
تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. رو کے کہنے لگے وہ خنجر کند سے میرے بابا کا گلا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کا گلا پیچھے سے گاٹ گیا. بہن فریاد کرتی رہے نکات میرا پیاسا حسین. خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.